شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو فروٹ چاٹ کھا لو، نیند آ جائے گی۔ بلغم والے افراد جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ عام گھی میں نمک ملا کر بدن کی مالش کرنے سے خشکی دور ہوتی ہے۔ چقندر کے پتوں کا پانی سر پر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ جمعے کے دن بیوی سے جماع کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر جماع کرنے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ السی کے بیج چبانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ آلو کا استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ پانی میں سبز لیمو نچوڑ کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جن کے معدے میں کینسر ہو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کرے۔ خالی پیٹ نہانے سے انسان میں چستی آتی ہے۔ نہارمو کچا دودھ پیتے رہو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بال لمبے کرنا چاہتی ہو تو ہر ریڑھ کا مربع کھاؤ۔ اگر آواز بدصورت ہے تو نہارمو ملٹھی چباؤ۔ جسم دبلا پتلا ہو تو چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پیو۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جن کو لکوہ کی بیماری ہو انہیں کھیرے کا جوس بنا کر پلاؤ۔ زیادہ دیر سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہو ان کا جگر کمزور ہوتا ہے۔ نمونیا کا بخار ہو تو شلجم کا سالن کھاؤ۔ ناک میں انگلی مارتے رہنے سے نکسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کچن میں انڈے کے چھلکے رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ مچھر کاٹ لے تو اس جگہ پر پیاز کا چھلکا رگڑو، زہر اثر نہیں کرے گا۔ لونگ چبانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ دانتوں میں کیڑا ہو تو ناشپتی کے بیج چبانے سے کیڑا مر جاتا ہے۔ گنے کا رس گنجپن پر لگانے سے بال اگاتے ہیں۔ جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو آلو کھایا کرو۔ اگر سالن میں مرچی زیادہ ہو جائے تو پہلے والا گھی نتار کر اتاریں اور اس میں دوسرا گھی ڈال لیں، مرچی کم ہو جائے گی۔ ذہنی دباؤ کے مریض آلو ابال کر کھایا کریں۔ زیادہ کھانا کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنا دل کو کمزور کرتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موبائل کی لائٹ کو تیز کر کے دیکھنا نظر کو کمزور کرتا ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کا قد چھوٹا ہو سیب ابال کر کھائے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ گرم کھانا کھانا سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ جن کو دمے کی بیماری ہو شہد میں سہاگا بریاں ملا کر صبح کے وقت چاٹ لیا کریں۔ کچے پیاز کا پانی پینے سے پتھری ختم ہوتی ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہوتے ہیں۔ دہی کے ساتھ لونگ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کوئی بھی جسمانی بیماری ہو پانی ابال کر پیتے رہو، بیماری ختم ہو جائے گی۔ زعفران کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو کہ 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والے مکان میں اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے اندھی اٹھی ہو اور مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا ہو۔
ایک ماں کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہیں کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے، اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میری عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ماجد سے مرعوب ہو چکی تھی کہ وہ میرے حسن کی بہت ہی تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی علیقہ نے اسی اسکول میں داخلہ لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ علیقہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمت چھوڑنے جاتی تھی۔ جب علیقہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح میں اس کے گھر بھی جایا کرتی تھی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میں بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنی 5ویں بچے کو جنم دینے گئی تھی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت و شکل اور شخصیت سے بھی وجیہ تھا، چرب زبان کمال کا، اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی۔ اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگی۔ یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال ایک ہفتے کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے کر آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ چکی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر نہ تو والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ ہی بےعزتی کی، بلکہ تحمل سے مجھے سمجھایا کہ بیٹی تم کمسن اور نادان ہو۔ ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں کے بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا تھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک کی نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کر دی، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو بھی نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی شدہ ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی، وہ حیران رہ گئی۔ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی تھی۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ وہ ماجد سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ اسے ہی اپنا سربراہ دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھی۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئے۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا، اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ وہاں پر رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ بس وہ میرے ہیں، صرف مجھ سے ہی محبت کرتی ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتی ہیں۔ 6 ماہ کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کے سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے۔ بھاگی ہوئی کہہ کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو اس ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا، کیونکہ والدین کے گھر رات میں دیر تک موبائل دیکھا کرتی تھی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ سویرے جلد اٹھنے کی میری عادت بھی نہ تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلد اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ ماجد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے۔ ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان امر نہیں تھا۔
اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتی اور 11 بجے تک میں سوتی رہا کرتی تھی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح سے کھل جائے، نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور میں صوفے پر لیٹ گئی۔ یہ ذرا گرم تو ہو، چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند نے مجھے آ لیا تھا۔ مجھے خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا، جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی کیونکہ چولہا بجھ گیا تھا، مگر بٹن تو آن تھا۔ سبھی کے نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ ساس بھی اٹھ گئے، کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز ماجد بھی گھر پر نہ تھی، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے جب کوچ پر بے خبر سوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی اور مجھے نیند کے خمار سے بھری آنکھوں والی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح میں کہاں جاتی؟ ساتھ میں اماں بابا کا گھر تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی نہ ہی پیر میں جوتی۔ ماجد کے گھر سے نکل کر میں اپنے والد کے مکان میں چلی گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرتے اور روتے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کی جہاں سے ایک روز بغیر والدین کی عزت کا خیال کیے میں نکل پڑی تھی۔ روتے کانپتے دیکھ کر محبت سے مجبور ممتا کی ماری نے مجھے پناہ دی اور اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کو میں نے محبت کی چکا چوند میں ٹھوکر مار کر دی تھی۔ پیار کرنے والے ماں باپ کو دھوکہ دیا تھا، اسی چھت نے مجھے پناہ دی، ورنہ میں کہاں جاتی؟ میں اکلوتی اولاد، والد بھی اپنے دل سے میری محبت نہیں نکال سکے تھے۔ انہوں نے ماجد کو بلا کر جواب طلب کیا۔ اس نے معافی مانگی، کہا کہ جب زیب کے ساتھ میرے گھر والوں نے ایسا سلوک کیا میں گھر پر نہیں تھا۔ میرے والد کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میرا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ تب وہ بولے کہ اب اگر میری بیٹی سے تم نے ناتا رکھنا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رکھو گے، میں اسے اکیلا بھی تو نہیں رکھ سکتا، مجھے کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، کام کے لیے جانا ہوتا ہے، آپ کا بھی کوئی اور بیٹا بیٹی نہیں، آپ بڑھاپے میں اکیلے ہو، اگر میری بات کا برا نہ مانے تو اپنے مکان کا اوپر والا حصہ ہمیں کرائے پر دیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہے گی۔ گویا ماجد نے اس طرح ان سے گھر داماد بننے کی درخواست کی۔ بل ابو نے ہم سے کرایہ کیا لینا تھا؟ انہوں نے ماجد کی درخواست کو مان لیا۔ انہوں نے سوچا اس طرح کم از کم ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اب میں اور ماجد والد صاحب کے گھر رہنے لگے۔ وہ ایک دن میرے ساتھ رہتے اور ایک دن دوسرے گھر میں جہاں ان کے بہن بھائی اور ماں رہتے تھے۔ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھی ان کے ہمراہ دوبارہ سے رکھ لیا تھا۔ وہ بھی اکیلے نہ رہے اور 2 گھروں کا کرایہ بھی نہ دینا پڑی۔ میرے والدین کے گھر میں ماجد میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی عزتوں اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن گھر کا خرچہ نہ دیتے۔ ہمارا تمام خرچہ میرے والد ہی اٹھاتے، اس پر بھی ابو چپ رہے۔ ان کی کمائی کھانے والا دوسرا کون تھا؟ میں ہی تو ان کا سب کچھ ہی تھی۔ پہلے یا بعد میں ان کے سب اثاثے میرے ہی تو تھے۔ زندگی آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ ماجد روزانہ ابو کی گاڑی پر مجھ کو سیر کے لیے لے جاتے تھے۔ اپنی گاڑی انہوں نے دوسرے گھر اور بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا میں ابو سے کہتی، وہ مجھے اپنی گاڑی دیتے۔ وہ بہت ہی ٹھنڈے دل اور دماغ کے انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی اور داماد میں جھگڑا نہ ہو، لوگ نہ سنیں اور کوئی ہم پر نہ ہنسے۔ بے شک روپیہ پیسہ خرچ ہو لیکن عزت خراب نہ ہو۔ میکے میں میرا 1.5 سال عافیت سے گزر گیا۔ ایک دن اچانک 5 مرد ہمارے دروازے پر آئے۔ والد صاحب نے دروازہ کھول کر سوال کیا، آپ کون لوگ ہیں اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ہی سے ملنے آئے ہیں، ہم ماجد کے دوست ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ والد صاحب گھبرا گئے اور بولے، وہ گھر پر نہیں۔ آنے والے لوگ کہنے لگے، ٹھیک ہے وہ گھر نہیں لیکن رہتا تو یہی ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ ہماری بات سن لے۔ اب وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ماجد کے اتنے دوست کیوں آ گئے، میرے داماد کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ خیر انہوں نے کچھ سوچ کر ان لوگوں سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں ماجد کو فون ملا کر آپ کی بات کرواتا ہوں۔ والد صاحب جیب سے فون نکالنے لگے تو یہ گنڈے ان کو دھکا دے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔
یہ رات 8 بجے کا وقت تھا، وہ رقم کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ آپ کے داماد پر ہمارا 40 لاکھ کا قرضہ ہے، وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ یا تو اس رشتے سے انکار کر دیں کہ وہ آپ کا داماد نہیں اور اس گھر میں نہیں رہتا، یا پھر اس کا قرضہ چکتا کریں۔ اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے بہت کہا کہ اس کو آنے دیں، روبرو بات ہو تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بے وقوف بوڑھے، اس نے تو ہم کو تمہارے گھر کا راستہ دکھایا ہے کہ جاؤ میرے سسر سے رقم لے لو، وہی میرے سرپرست ہیں۔ میرے والد نے کہا کہ میں ایسے کیسے آپ لوگوں کو رقم دے دوں، مجھے اس کے کاروبار کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں، اور نہ میں آپ لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود تمہاری اس سے بات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے فون ملا کر ماجد سے بات کی اور کہا کہ تم ہمارا تعارف کروا دو، اور فون میرے والد کے کان پر رکھ دیا۔ ماجد نے ابو سے کہا یہ لوگ میرے کاروباری شریک ہیں، جتنی رقم دے سکتے ہیں اس وقت ان کو دیں، میں گھر آ کر آپ کو دے دوں گا، اس وقت میں نہیں آ سکتا، کسی مشکل میں پھنسا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیا۔ میرے ابو بیچارے پسینہ پسینہ ہوئے۔ ہو گئے، نہ جائے مانت نہ پائے رفتن۔ آخر کار وہ گھنڈے گھر سے سارا زیور اور قیمتی چیزیں لے گئے، اور جب ابو نے مزاحمت کی تو میرے والد کو خوب مارا۔ بولے رقم کا فوری بندوبست کر دیں ورنہ ہم تمہارے داماد کو ختم کر دیں گے۔ اب ہم اس کو بخشیں گے نہیں۔ تھوڑا بہت روپیہ جو والد صاحب نے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ تو دے دیا، مگر وہ مکان کے کاغذات مانگنے لگے کہ ہم اس طرح اپنا قرضہ چکتا کر کے جائیں گے۔ کاغذات میرے والد نے نہ دیے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم غیر لوگوں میں پھنس چکے ہیں۔ تبھی ابو جان کے سمجھانے پر میں نے ماجد سے طلاق لے لی، کیونکہ یہ ایسا واقع ہوا تھا کہ خود میں بھی ڈر گئی۔ ماجد نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا قرضہ ضرور دینا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے قرضے کی وصولی کی خاطر ایک جگہ بند کر دیا تھا۔ اگر میں فون پر جیسے وہ کہلوانا چاہ رہی تھے ویسا نہ کہتا تو ممکن تھا وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ اسلحہ بھی رکھتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ایسا کہا۔ میں اس وقت بے بس تھا، میں نے تو ماجد کی بات پر یقین کر لیا، لیکن والد صاحب نے نہ کیا۔ کہا کہ جو شخص برا وقت پڑنے پر گھنڈے ہمارے گھر بھیج سکتا ہے، وہ کل کوئی اس سے زیادہ بھی ہدا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگر قرض خواہ ایسے ہی تنگ کر رہے تھے تو مجھ سے کہتا۔ شروع دنوں میں طلاق لینے کا مجھے دکھ تھا، دل پر بہت چوٹ لگتی تھی، زندگی بے معنی لگتی تھی۔ طلاق لینے کے باوجود میرے دل میں اس کی محبت تھی، سوچتی تھی ایسا شخص مجھے نہیں مل سکتا جو ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے مجھے صبر دے دیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملا۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اگرچہ مجھے خرچے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی خود کو بہلانے کی خاطر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی، وہاں اپنی ہم عمر ٹیچروں اور لڑکیوں کے ساتھ میرا دل لگ گیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ شادی کروں گی۔ ایک شخص کا تلخ تجربہ بہت تھا، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 2 سال کے بعد میرا رشتہ طے ہوا۔ جب میں 16-17 سال کی ایک دوشیزہ تھی تو مجھے اندھی محبت نے ایک شادی شدہ مرد سے باندھ دیا، جس کے پیچھے میں نے اپنے خاندان کی عزت برباد کر لی۔ آج سوچتی ہوں تو زندگی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ میری دوسری شادی ایک غیر شادی شدہ لڑکے سے ہو گئی جس کا نام ارسلان تھا۔ یہ رشتہ میرے والد صاحب نے ڈھونڈا اور کروایا تھا۔ ارسلان ان کے مرحوم دوست کا بیٹا تھا۔ وہ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تو باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہی ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں۔ تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارسلان نے ہاں کہہ دی۔ شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن کے بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھی۔ خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ارسلان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا، اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ ارسلان ان کی قدر کرتے اور میری بھی۔ وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا بھی نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ ارسلان کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔
میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہیں چاہتی تھی۔ ماجد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی۔ وہ محبت نہیں، میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبتی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کہ کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ناپختہ ذہن کی مالک ہوتی ہے، تعلیم یافتہ، اور کم از کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہوگی۔ تاہم اپنے بزرگوں کا ساتھ ہو تو وہ شادی شدہ بیٹی پر چھپر چھاؤں کی طرح رہتے ہیں، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہیں۔ ہم سے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ گچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگایا، مگر میری اسکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نصیب میرے جیسا نہیں تھا۔ اس کے محبوب نے اس سے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ بازار میں چھوڑ دیا۔ وہ مصیبت کا وقت تو کسی طرح سے مل گیا۔ اس کے بعد اس کی پھر شادی نہ ہو سکی، اور وہ بھی دوسری زخم خوردہ لڑکیوں کی طرح راہ عشق کی کھٹن مسافت میں کام آئی۔ اس راہ عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔ جب والدین نے اسے قبول نہ کیا تو ایک نیک طبیعت لڑکی لیڈی ڈاکٹر نے اسے پناہ دی اور پھر اسے اپنی سہیلی کے سپرد کر دیا جو اسکول کی پرنسپل تھی۔ ندا FSC پاس تھی۔ خاتون پرنسپل نے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھا بلکہ اپنے اسکول میں ٹیچر لگایا۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے کئی رشتے آئے۔ پرنسپل نے ندا کو سمجھایا کہ تم گھر بسا لو، میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اور ایک ماں کی طرح تم کو رخصت کر دوں گی، مگر ندا راضی نہ ہوئی۔ ایک بار شادی کے خواب میں کھو کر اپنی پاکیزگی گنوا چکی تھی، بس یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ شادی کرے گی تو بربادی ہوگی۔ وہ جس گھر رہتی ہے وہاں اسے عزت اور دولت اور محبت مل گئی، تحفظ بھی ملا تھا، تو شادی اس کے لیے ایک بے مقصد چیز ہو کر رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ ندا، ماضی تو گزر چکا ہے، اسے بلا کر اپنی زندگی بساؤ، عمر بھر ایسے ہی زندگی بتا پاؤ گی۔ اس کا جواب ہوتا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کبھی ضرورت محسوس کی تو سوچوں گی، مگر ابھی میرا دل اس امر پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ میرا دل، میری خواہشات مر چکی ہیں۔ میں تو بچوں میں مصروف ہو گئی، شادی کے بعد اسکول کی جاب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں ندا سے ملاقات رہی، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک مل گئی۔ میں نے پوچھا، کیا شادی کی ہے یا ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہو؟ بولی، پہلے دل آمادہ نہ ہوتا تھا، جب دل کو آمادہ کیا، تنہائی مٹانے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بہت آگے سرک چکی تھی۔ اب رشتے تو نہ آتے تھے۔ پرنسپل امی نے خود بھی کوششیں کی لیکن بات نہ بنی۔ پرنسپل امی بوڑھی ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ ان کی خدمت میں وقت کٹتا رہا اور اب 45 سال کی ہو گئی ہوں۔ پرنسپل امی بھی فوت ہو گئی، ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھ کو اس طرح عزت اور محبت سے رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کی امی رکھتی ہے۔ ان کا اسکول بیگ سنبھالتی ہوں، ان کی جگہ پرنسپل ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو آئینہ بھی کہتا ہے کہ 2-4 سال میں اور بوڑھی ہو جاؤں گی، تو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ندا کا جواب سن کر میں لاجواب ہو چکی تھی۔